بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تابوت سکینہ اور ہیکل سلیمانی یہ دونوں یہودیوں اور عیسائیوں کے لیے روح زمین میں مقدس ترین چیزیں ہیں۔ یہودیوں کے عقیدے کے مطابق دنیا کا یہ فیض 6000 سالوں پر محیط ہے۔ 21 ستمبر 2017 کو یہودیوں نے 5778 سال پورے کر لیے ہیں، اور یوں یہودیوں کے عقیدے کے مطابق دنیا کے خاتمے میں صرف 222 سال رہ گئے ہیں۔ یاد رہے، یہ مسلمانوں کا نہیں بلکہ یہودیوں کا عقیدہ ہے۔ ان کے نظریے کے مطابق دنیا 222 سال بعد مکمل طور پر فنا ہو جائے گی۔ یہاں یہ بات کرنے کا مقصد ہے کہ یہودی یہ 222 سال ختم ہونے سے پہلے 2 اہم کام کرنا چاہتے ہیں۔ ایک، تابوت سکینہ کی تلاش، اور دوسرا ہیکل سلیمانی کی دوبارہ تعمیر۔ تابوت سکینہ، جسے انگلش میں دا آرک آف کووننٹ بھی کہا جاتا ہے، ایک معجزاتی اور کراماتی تابوت ہے جسے حاصل کرنے والے دنیا فتح کر سکتے ہیں۔ قرآن پاک میں تابوت سکینہ کا ذکر سورہ بقرہ میں بھی آیا ہے کہ یہ ایک ایسا صندوق ہے کہ جس میں تمہارے لیے سکینہ ہے، یعنی سکون ہے، تسکین کا سامان ہے تمہارے رب کی طرف سے، اور کچھ تبرکات ہیں آل ہارون اور آل موسیٰ کے، اور وہ ملائکہ کی تحویل میں ہیں، اور اس میں تمہارے لیے ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ روایات کے مطابق یہ تابوت جس لکڑی سے تیار کیا گیا تھا اسے شمشاد کہتے ہیں، اور اسے جنت سے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس بھیجا گیا تھا۔ یہ تابوت نسل در نسل انبیاء سے ہوتا ہوا حضرت یعقوب علیہ السلام تک پہنچا، اور پھر یہ بنی اسرائیل کی ملکیت ہو گیا، اور پھر یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے عبادت کا ایک خیمہ بنایا، اور اس خیمے کے اندر آپ علیہ السلام نے تابوت سکینہ کو رکھ دیا۔ یہودیوں کی خانہ بدوشیوں والی زندگی تھی، ان کی عبادت گاہ صرف ایک خیمہ تھی۔ اس خیمے میں تابوت سکینہ رکھا ہوتا تھا، جس کی جانب یہ رخ کر کے عبادت کیا کرتے تھے، اور بعد میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے مطابق جنات کی مدد سے ایک عبادت گاہ تعمیر کروائی تاکہ لوگ وہاں عبادت کر سکیں، اور اسے ہیکل کہا جاتا تھا۔ اس عمارت میں قیمتی پتھر اور سونے چاندی کی تختیوں کی دیواریں تھیں۔ اس ہیکل میں چمک اور روشنی اتنی تھی کہ رات میں روشنی کی ضرورت نہ پڑتی۔ جس جگہ تابوت کو رکھا گیا تھا اس کا نام القدس تھا۔ اس تابوت میں ایسا کیا تھا جسے بنی اسرائیل اتنا مقدس سمجھتے تھے؟ دراصل اس مقدس صندوق میں پیغمبروں کے تبرکات تھے، جن میں توریت کی تختیوں کے ٹکڑے، منسلوہ، حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا، ہارون علیہ السلام کی قبا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عصا مبارک، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی تھی۔ یہ صندوق بنی اسرائیل کے لیے نہایت ہی مقدس اور بابرکت تھا۔ وہ اس تابوت کی برکت سے ہر پریشانی کا حل لیا کرتے تھے۔ مختلف اقوام سے جنگوں کے دوران وہ اس صندوق کو لشکر کے آگے رکھا کرتے اور دشمن سے فتح حاصل کر لیتے۔ جب تک یہ صندوق بنی اسرائیل کے پاس رہا وہ دوسری اقوام پر غالب رہے۔ مختصر یہ کہ تابوت سکینہ بنی اسرائیل کے عروج اور برکتوں کا سبب بنا۔ تابوت سکینہ 40 سال تک بنی اسرائیل کے پاس رہا، اور پھر یوشع بن نون 40 سال بعد اسے اپنے ساتھ فلسطین لے گئے، اور اسے ایک بہت خاص چٹان پر رکھ دیا جس کی طرف منہ کر کے نماز ادا کی جاتی تھی۔ اسے ہولی آف ہولیز کہا جاتا تھا، اور اسے ہاؤس آف ہولیز بھی کہا جاتا تھا، جس کا عربی ترجمہ بیت المقدس ہے، جس کی طرف تب سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے تک منہ کر کے نماز پڑھی جاتی تھی۔ اور ہجرت کے 16 یا 17 ماہ بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز کے دوران حکم ملا تھا کہ آپ اپنا رخ کعبہ کی طرف کر دیں، یعنی یہی وہ وجہ تھی کہ ہم بیت المقدس کو اپنا قبلہ اول کہتے ہیں، کیونکہ یہاں ایک خاص چٹان پر رکھا ہوا تابوت سکینہ تھا۔ اسی چٹان سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معراج کی طرف سفر شروع ہوا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کی بہترین بادشاہت عطا کی۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ ان کو ایسی بادشاہت عطا کرے جو ان سے پہلے کسی کو نہ دی ہو اور نہ ان کے بعد کسی کو ملے۔ بیت المقدس کی تعمیر کا کام حضرت داؤد نے شروع کیا تھا، اور اس کی تکمیل حضرت سلیمان علیہ السلام نے کی تھی۔ اس کی تعمیر اور مضبوطی سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ یہ تعمیر کسی انسان کے بس کی بات نہیں تھی۔
اتنے بھاری پتھروں کو جنات کی مدد سے بنوایا گیا تھا۔ ہیکل کی پہلی تعمیر کے دوران ہی حضرت سلیمان علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن جنات کو پتہ نہ چل سکا۔ اگر جنات کو ان کی وفات کا علم ہو جاتا تو وہ کام چھوڑ دیتے اور بیت المقدس کی تعمیر مکمل نہ ہوتی۔ لہٰذا حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے معمول کے مطابق عصا کا سہارا لے کر عبادت میں مصروف ہو گئے اور اس انداز سے کھڑے ہوئے کہ روح تو جسم سے نکل گئی، لیکن اس عصا کے سہارے ان کا جسم اسی جگہ کھڑا رہا، اور باہر سے جنات کو نظر آ رہا تھا کہ وہ عبادت میں مصروف ہیں، اور وہ ان کے ڈر سے اپنا کام کرتے رہے اور بیت المقدس کا بقایا کام مکمل ہو گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد اس کے 3 حصے کر دیے گئے۔ بیرونی حصے میں عام لوگ عبادت کیا کرتے تھے، اس سے اگلے حصے میں علماء جو کہ انبیاء کی اولاد میں سے تھے وہ عبادت کرتے تھے، اور سب سے اگلے حصے میں جسے انتہائی مقدس سمجھا جاتا تھا، جہاں تابوت سکینہ تھا، اس حصے میں کسی کو داخل ہونے کی اجازت نہیں تھی۔ وقت گزرتا رہا اور بنی اسرائیل میں وقتاً فوقتاً پیغمبر مبعوث ہوتے رہے، اور قوم بد سے بدتر ہوتی رہی اور گناہوں میں مبتلا ہو گئی، سرکشی اور ظلم و ستم میں حد سے گزر گئے، تو ان کی بدعمالیوں کی نحوست کی بدولت ان پر اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ پھر بخت نصر ان کے ملک پر حملہ آور ہوا اور ہیکل کو مکمل طور پر تباہ کر دیا۔ ہیکل میں سے تابوت سکینہ نکالا اور یہودیوں کو قید کیا اور اپنے ساتھ بابل یعنی عراق لے گیا۔ 70 سال تک ہیکل صفحہ ہستی سے مٹا رہا۔ دوسری طرف بخت نصر نے تابوت سکینہ کی شدید بے حرمتی کی، جس کے نتیجے میں اللہ نے اس پر اپنا عذاب نازل کیا۔ طرح طرح کی بیماریاں ان پر مسلط ہو گئیں۔ جتنا عرصہ تابوت سکینہ ان کے پاس رہا، انہوں نے سکھ کا سانس نہیں لیا، اور انہیں اندازہ ہو گیا کہ یہ سب اس تابوت کی بے حرمتی کا نتیجہ ہے۔ تو پھر انہوں نے تابوت سکینہ کو ایک بیل گاڑی میں رکھ کر شہر سے باہر بھیج دیا۔ پھر ایران کے بادشاہ سائرس نے بابل پر حملہ کر دیا اور بابل کی ولی عہد کو شکست دی اور اس کی سلطنت کا مکمل خاتمہ کر دیا۔ سائرس ایک نرم دل اور انصاف پسند حکمران تھا۔ اس نے بنی اسرائیل کے تمام قیدیوں کو آزاد کر کے ان کو واپس یروشلم بھیج دیا، اور ان کو ہیکل کی دوبارہ تعمیر کی اجازت بھی دے دی اور ہر طرح کی مدد فراہم کرنے کا وعدہ بھی کیا۔ چنانچہ ہیکل کی دوسری تعمیر شروع ہوئی اور 4.5 سال کے عرصے میں اپنی پایہ تکمیل کو پہنچا، لیکن اس میں تابوت سکینہ نہیں تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بنائے گئے ہیکل میں سب سے اندرونی جگہ پر ایک کمرہ تھا، ہیکل کی سب سے مقدس جگہ جہاں تابوت سکینہ رکھا ہوتا تھا۔ 370 سال تک تابوت سکینہ اپنے پورے تقدس کے ساتھ اس ہیکل کے اندر پڑا رہا، لیکن بخت نصر کے حملے کے بعد تابوت سکینہ تب سے لے کر آج تک گمشدہ ہے۔ یہ کہاں گیا کچھ پتہ نہیں، مگر آج تک یہودی اس کی تلاش میں ہیں۔ اسی عرصے میں یہودیوں نے رومیوں کے خلاف بغاوت کی ناکام کوشش بھی کی، لہٰذا 70 عیسوی میں رومن حکمران ٹائٹس نے یروشلم پر حملہ کر کے اسے تباہ کر دیا، اور ہیکل سلیمانی بھی دوسری مرتبہ تباہ ہو گیا۔ اس حملے کے دوران تقریباً 1.5 لاکھ یہودی مارے گئے اور ان کو یروشلم سے نکال باہر کیا، اور وہ پوری دنیا میں بکھر کر رہ گئے۔ 1800-1900 سال بھٹکنے کے بعد برطانیہ کے فلسطین پر حملے کے بعد اسرائیلیوں کو وہاں رہنے کی اجازت مل گئی، لیکن یہ قوم اپنی فطرت سے باز نہ آئی۔ یہودی مذہب سے تعلق رکھنے والے آثار قدیمہ کے ماہرین آج بھی اس کی تلاش میں سرگرداں ہیں، تاکہ اسے ڈھونڈ کر وہ اپنی اسی روحانیت کو واپس پا سکیں جو کبھی ان کو عطا کی گئی تھی۔ تابوت سکینہ آج کہاں ہے، اس کے بارے میں مختلف قیاس آرائیاں کی جاتی ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ بخت نصر کے حملے کے بعد اسے افریقہ لے جایا گیا اور وہاں ایتھوپیا کے ایک چرچ میں رکھ دیا گیا۔ 26 جون 2009 کو ایتھوپین چرچ نے یہ اعلان کیا کہ جلدی وہ تابوت سکینہ دنیا کے سامنے لائیں گے۔ فرانس بھی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ تابوت سکینہ ان کے پاس ہے۔ وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ صلیبی جنگوں کے دوران تابوت سکینہ ان کے پاس لایا گیا۔ اس کے علاوہ آئرلینڈ کا ایک پہاڑ تارا ہل ہے۔ یہودیوں کے کچھ ماہرین اتنے پر یقین تھے کہ انہوں نے اس پہاڑ پر کھدائی شروع کر دی، لیکن وہاں کی حکومت نے انہیں کھدائی سے روک دیا۔ البتہ تابوت سکینہ کے تمام دعوے دار جگہوں میں سے ایک جگہ ایسی ہے جو بہت پراسرار ہے۔
مصر میں ایک جگہ جسے ویلی آف دا کنگز یعنی بادشاہوں کی وادی کہا جاتا ہے، وہاں ایک مقبرہ ہے جو 2200 سال سے بند پڑا تھا۔ نہ صرف بند بلکہ اس کے دروازے کو ایک مہر لگا کر سیل بھی کیا گیا تھا، جسے کھولتے وقت وہاں جتنے بھی لوگ شریک تھے وہ عجیب و غریب پراسرار موتیں مرے۔ اس مقبرے کے اندر 5400 مختلف چیزیں جیسے زیورات، تلواریں، خزانے وغیرہ موجود ہیں، لیکن اس کے اندر ایک بہت ہی منفرد چیز بھی ملی تھی، بلکہ تابوت سکینہ جیسا ایک تابوت، ویسی ہی لکڑی اور بالکل ویسا ہی ڈیزائن، لیکن اس کے اندر موجود چیزیں وہ نہیں تھی۔ اس وقت تابوت سکینہ کہاں ہے یقینی طور پر کوئی بھی انسان نہیں جانتا۔ کتنی ہی جگہیں جہاں آج بھی اس کی تلاش جاری ہے، البتہ ایک جگہ ایسی ہے جہاں ممکن ہے کہ تابوت سکینہ موجود ہو، اور اس جگہ کے بارے میں اشارہ بھی دراصل ایک نبی سے ملتا ہے کہ یہ تابوت آج بھی ہیکل سلیمانی میں کہیں دفن ہے، جو فلسطین میں آج بھی گم ہے، جس کی تلاش یہودی کافی عرصے سے کر رہے ہیں۔ اس کی بنیادوں میں آج بھی تابوت سکینہ ڈھونڈنے کی کوششیں جاری ہیں۔ بہرحال یہ نظریات صرف قیاس پر مبنی ہیں۔ یہ صندوق کہاں ہے، دراصل اس کا صحیح علم اللہ تعالیٰ کی پاک ذات کو ہے، لیکن یہ بات حتمی ہے کہ جس دن تابوت سکینہ دنیا پر ظاہر ہوگا، اس دن جس قوم کے ہاتھ یہ تابوت آئے گا وہ تمام اقوام پر غالب ہوگی۔ پیارے دوستو، یہودیت، عیسائیت اور اسلامی عقائد کے مطابق قیامت سے پہلے دجال کا ظہور ہوگا۔ یہودی دجال کو مسیح سمجھتے ہیں، جبکہ عیسائی اسے اینٹی کرائسٹ کا نام دیتے ہیں، جو ہیکل سلیمانی کی تعمیر کے بعد ظاہر ہوگا اور پوری دنیا کے یہودی اسرائیل میں جمع ہوں گے۔ دجال اسرائیل کو کنگڈم آف ڈیوڈ ڈکلیئر کرے گا اور دنیا کو فتح کرنے کا کام شروع کر دے گا۔ یہ پوری عیسائی اور مسلم دنیا کو تباہ و برباد کر دے گا، اور یہ جنگ 50 سال تک جاری رہے گی، اور پھر دنیا کے قدیم ترین شہر دمشق میں امام مہدی کا ظہور ہوگا۔ فجر کی نماز سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے، اور یہ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز ادا کریں گے، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مل کر دجال کا مقابلہ کریں گے اور ایک بڑی جنگ ہوگی۔ اسلامی عقائد کے مطابق مسلمان یہ جنگ جیت جائیں گے۔ فتح کے بعد اسلامی ریاست بنے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 45 سال کی زندگی گزار کر انتقال فرمائیں گے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں دفن ہوں گے۔ پھر اس کے بعد قیامت کے آثار شروع ہو جائیں گے، جبکہ یہودی عقائد کے مطابق دجال وہ جنگ جیت جائے گا، جس کے بعد یروشلم کے مضافات میں جبل الزیتون پھٹ کر 2 حصوں میں تقسیم ہو جائے گا۔ یہ قیامت کی پہلی نشانی ہوگی۔ جبل الزیتون یروشلم کے مضافات میں ہے۔ یہودی اس پہاڑی پر دفن ہونا اعزاز سمجھتے ہیں۔ یہودی دن میں 3 بار دجال کی آمد کی دعا کرتے ہیں، اور یہ دعا شمون عصر کہلاتی ہے۔ یروشلم یہودی، عیسائی اور مسلمانوں کے لیے مقدس ترین شہر ہے۔ یہ شہر قیامت کی اہم ترین نشانیوں میں شامل ہے۔ یہودی اگلے کچھ برسوں تک بیت المقدس یعنی مسجد اقصی پر حملہ کریں گے، اور مسلمانوں کے ساتھ ان کا زبردست تصادم ہوگا۔ دجال کا ظہور ہوگا اور عالمی جنگ شروع ہوگی۔ اسی مقصد کے لیے یہودی سر توڑ کوششیں کر رہے ہیں تاکہ وہاں وہ اپنا ہیکل سلیمانی دوبارہ تعمیر کر سکیں۔